حضور اس خاکدانے گیتی پہ جب تشریف لے آئے آپ نے سنا، سر سجدے میں رکھا اور کس کو یاد کیا؟ امت کو یاد کیا۔ حضور جس سال پیدا ہوئے پورے سال کوئی بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، پورے سال لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک بات بتاؤ نوادہ والو، قرب و جوار سے آنے والو، حضور کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہے، حضور مختار دو عالم ہے، حضور قانون بتانے والے بھی ہیں، قانون بنانے والے بھی ہیں، حضور مختار دو عالم بھی ہیں، حضور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ آقا دونوں جہان کے لیے، کل کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائیں۔ اب مجھے بتاؤ، ایک ہے بیٹا، ایک ہے بیٹی، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، لیکن جس سال وہ دنیا میں آئے کوئی بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، خود رحمت ہے لیکن رحمت پیدا نہیں ہو رہی ہے، بیٹی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتا کر آگے بڑھتا ہوں، حضور کے آنے سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے بچیوں کو باپ زندہ درگور کر دیتا تھا، مٹی کے اندر دبا دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچیاں چیخ رہی تھیں۔ اگر اس سال بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی اور کوئی باپ بدبخت اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا، میدان محشر میں وہ لڑکی آقا کائنات کا دامن پکڑتی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو رحمت بن کر کے تشریف لائے تھے، لیکن آپ کی رحمت سے مجھے حصہ نہیں ملا، آپ کی رحمت سے میں محروم رہی۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کوئی میرے محبوب کا دامن پکڑے، اس لیے رب تعالیٰ نے پورے سال لڑکی پیدا نہیں کی، لڑکی پیدا کی ہے۔ زور سے سبحان اللہ۔ حضور رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور پیدا ہو گئے۔ ارے کیا پریشانی ہے میرے بھائی، یہ لائیو چل رہا پروگرام آپ کا، پورا ہندوستانی سے دیکھ رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح کوئی چیز اگر آ بھی گئی ہے تو بس رہنے دو۔ ارے کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، کیا بتا دو تو کم سے کم مجھے بھی، کرکیٹا مار دو، دو پلی خون بڑھے گا۔ مینڈک ہے یار، مینڈک کو ویسا نہیں ماننا چاہیے، مینڈک مت مارنا۔ ہاں حضور فرماتے ہیں یہ مینڈک اللہ کی تسبیح بیان کرتا، مینڈک جو ہے اچھا جانور ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا، مینڈک کو مت مارنا، توجہ کریں، اور کرکیٹے کو چھوڑنا مت۔ زور سے بولو یا رسول اللہ۔ حضور پیدا ہوئے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرب کا ایک دستور تھا، ہمارے یہاں بھی کچھ ماحول ہوتے ہیں، وہاں بھی ایک دستور تھا۔ شہر کے بچے، بھائی سن لو یار، ہماری سن لو بھائی، سن لو، شہر کے بچے، سٹی کے بچے دیہات میں جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ دیہات میں۔ دایا آیا کرتی تھی اور ان کو دودھ پلاتی تھی بچوں کو، اور دودھ پلانے کے بدلے میں جو انہیں قیمت ملتی تھی، اجرت ملتی تھی، اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی بیٹھ جا یار، لائیو چل رہا ہے تو دو کیمرے لگ رہے ہیں، موبائل جیب میں رکھ، مجھے دیکھ۔ حضرات تو دائی حلیمہ یہ قبیلہ سعد کی خاتون ہے، دایا ہے، غریب تھی، غربت تھی، گھر میں افلاسی تھی، مفلوق الحال تھی، گزارا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی آئیں دوسری عورتوں کے ساتھ، مجھے بھی کوئی بچہ ملے گا، لیکن ان کی اونٹنی جب آئی تھی راستے میں کئی جگہ بیٹھی، وہ پہلے آ گئی، انہوں نے امیروں کے بچے لے لیے، حضور کو کسی نے نہیں لیا۔ جی حضور کو دیکھ رہے ہیں، کسی نے نہیں لیا، کیوں کہ یہ یتیم ہے، اس کو دودھ پلائیں گے تو کوئی خاص قیمت نہیں مل پائیں گی، اس لیے سب حضور کو چھوڑ گئیں۔ لیکن یہ قسمت حلیمہ کی، یہ دولت تو حلیمہ کی قسمت میں تھی۔ حلیمہ بعد میں آئی، حلیمہ رو رہی ہیں، طواف کعبہ کر رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون کی نظر عبد المطلب کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، عبد المطلب سے رو کر کے کہتی ہیں کوئی بچہ ہو تو
سردار قریش مجھے دلوا دیجئے، اتنا سننا تھا حضور کے دادا جان کہتے ہیں ہاں بی بی بچہ تو ہے لیکن وہ یتیم ہے، میرا پوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دائی حلیمہ نے سوچا اگر یتیم ہی لے کر کے جاؤں تو خالی لوٹ جانے سے تو یہ بہتر ہے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کونین کی دولت ان کو مل جائے گی، آمنہ کا لال ان کو مل جائے گا جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ حلیمہ نے کہا مجھے منظور ہے، لے کر کے چلیں۔ سردار قریش حضور کی دادا لے کر کے آئے، حضور سفید چادر میں لپٹے ہوئے اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کے سینے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ عبدالمطلب کہتے بیٹی آمنہ یہ حلیمہ ہے، اس کو بیٹا دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضور کی امی جان نے دائی حلیمہ خاتون کو دیا، جب انہوں نے دیا تو کہا اے حلیمہ لے کر کے تو جا رہی ہو لیکن کان کھول کر کے سن لو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، میرا لال عام بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ جب یہ پیدا ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا چاند ستارے میرے گھر کو جھک کر کے آ گئے تھے، لتقانا علیہ مجھے کہنا پڑا یہ چاند ستارے میرے اوپر گر نہ جائیں۔ اے حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا اللہ اکبر کبیرہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا، میرا بچہ غائب ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے کانوں میں آواز آ رہی تھی یہ اللہ اکبر نبیوں کے امام ہیں، انہیں مشرق میں بھی گھما دو، انہیں مغرب میں بھی گھما دو، انہیں کائنات کی سیر کرا دو۔ کائنات کو اللہ نے ان کے توسل سے پیدا کیا ہے، یہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے شجر و حجر نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے جن و بشر نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے خشک و تر نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے بحر و بر نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے برگ و ثمر نہ ہوتے۔ امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حلیمہ میرا بیٹا عام بچوں کی طرح نہیں ہے، جب یہ پیدا ہوا تو اس نے سر سجدے میں رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اپنی امت کو یاد کیا۔ آج کچھ غلط نظریہ رکھنے والے کہتے ہیں نبوت 40 سال کے بعد ملی تھی، اللہ اکبر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ظالموں، نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے۔ نبوت ملنا اور ہے، اعلان نبوت ملنا اور ہے۔ یار تم مفتی بن گے تمہیں یہی پتہ نہ چلا اعلان نبوت کیا ہوتا ہے؟ نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، ماں کے شکم سے ہی نبی ہوتا ہے۔ جب حضور کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہیں نبوت نہیں ملی تو پیدا ہوتے ہی یہ کیوں کہا میری امت کو بخش دے؟ پتہ یہ چلا حضور کا یہ کہنا اس بات پر دال اور قرینہ ہے، حضور نبی بن کے تشریف لائے تھے، تبھی تو امت کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ نے حضور کو دیا اور حضرت آمنہ نے حضور کو دیا۔ حلیمہ خاتون میرے آقا کو لے کر کے چلے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آتے وقت ان کی اونٹنی کئی جگہ بیٹھی تھی، لیکن اب جب جا رہی ہیں تو ان کی اونٹنی میں جان پڑ گئی، شکتی شالی ان کی اونٹنی ہو گئی، پہلے چل نہیں پاتی تھی اب رک نہیں پا رہی ہے، سب سے آگے نکل گئی ہے، سب سے آگے دوڑ رہی ہے، آگے آگے چل رہی ہے۔ اور حلیمہ کی اونٹنی آگے کیوں نہ چلے، وہ نبی ان کی اونٹنی پہ بیٹھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں میرا محبوب دوسری دائیوں سے پیچھے چلے، اس کی سواری دوسری سواریوں سے پیچھے چلے۔ حضور کی اونٹنی سب سے آگے پہنچ گئی، ان کی ساتھ والی اللہ اکبر عورتوں نے کہا تھا حلیمہ جب تو آ رہی تیری اونٹنی کئی جگہ بیٹھی تھی، لیکن اب جب تو مکے سے ریٹرن ہو رہی ہے واپس آ رہی ہے، یہ تو پتا کہ تو نے مکے میں جا کے اپنی سواری بدل دی، کہ تو نے اپنی اونٹنی چینج کر دی، اتنا سننا تھا۔ حلیمہ کہتی میں نے اونٹنی نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے، دیکھتے نہیں عبداللہ کے لخت جگر بیٹھے ہیں، تم دیکھ نہیں پا رہی ہو آمنہ کے نور نظر بیٹھے ہیں، سردار قریش کے پوتے بیٹھے ہیں، محمد ابن عبداللہ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے ساتھ
صفات والی عورتوں نے کہا تھا، خواتین نے کہا تھا اے حلیمہ خاتون یہ تو بتا، چل یہ بات ہے تیری اونٹنی آگے چل رہی ان کی وجہ سے، یہ بتا یہ راستے کیوں مہک رہے ہیں، تیری اونٹنی جن علاقوں سے گزر کے جا رہی ہے وہ علاقے مہک رہے ہیں، وہ راستے مہک رہے ہیں، وہ در و دیوار مہک رہے ہیں۔ حلیمہ خاتون نے کہا تھا نوادہ والو جملے کی قدر کرنا، دل کی تختی پہ لکھنا، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں در و دیوار راستے بھی میری وجہ سے نہیں محمد کی وجہ سے مہک رہے ہیں۔ زندہ باد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بابا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ۔ عتیق بھائی بس ہلکی سی جو سیٹی چل رہی ہے اس کو روک دیجئے، بہت اچھی نظامت میرے بھائی مولانا ناظم خلیلی صاحب سماعت کر رہے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بول دو یا رسول اللہ۔ یار ساری ذمہ داری ان کو دو گے، آپ مہمان ہیں آپ کے، سمجھ رہے ہیں آپ، نعرے بھی ان سے لگواؤ گے، نظامت بھی یہ کریں گے، شروع بھی یہ کریں گے، کچھ تو آپ بھی لے لیجئے نا، کسی کو نعرہ یاد ہو تو وہ نعرہ لگائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کے ساتھ سنیے، ابھی نہیں پہلے تقریر پوری ہونے دیجئے، بیچ بیچ میں جہاں اشارہ کریں وہاں لگائے اللہ، اگر نہ بھی لگائیں تو مجھے کوئی شکایت نہیں، توجہ کے ساتھ سنا۔ اچھا لگ رہا آپ کو؟ ایمانداری سے بتاؤ، ڈریو مت، ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اونٹنی پہ بیٹھے، سب سے پہلے پہنچ گئے، آتے وقت ان کی اونٹنی رینگ رہی تھی، چلا نہیں جا رہی تھا اس سے، لیکن جب حضور بیٹھے سب سے آگاری، سب سے آگے، اور سے بولو سب سے آگے، سب سے پہلے پہنچی گاؤں میں، بستی میں، اور جب وہ پہنچی نا تو ان کے گاؤں میں اعظم بھائی برکتیں آ گئیں، اجالے آ گئے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ گاؤں میں میری بستی میں قحط سالی ہو گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش جس قحط سالی سے انسان ہی نہیں جانور بھی متاثر تھے۔ کہتی ہیں حضور جب آئے تو سب سے پہلے باران رحمت ہوئی، سبحان اللہ، اتنی بارش ہوئی کہ پانی کی کمی نہ رہی، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پہلا کام کیا ہوا؟ بارش ہوئی، اور جب بارش ہو گئی نا تو جو کھیتیاں سوکھ رہی تھیں وہ ہری بھری ہو گئی، جو درخت سوکھ رہے تھے وہ ہرے ہو گئے، اور درخت ہرے ہی نہیں ان پہ پھل بھی آ گئے، سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سب عورتیں آ کر کے کہتی حلیمہ تو کیسا برکت والا بچہ لائی ہے، دیکھیے اس کے آنے کی وجہ سے بارش ہو گئی، تو کیسا عظمت والا بچہ لائی ہے، سردار قریش عبد المطلب کے پوتے کو، اس کے آنے سے سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور درختوں پہ پھل بھی آ گئے، اس کے آنے سے اللہ اکبر بکریاں دودھ دینے لگی۔ حلیمہ خاتون کہتی اپنے شوہر سے اے حارث آؤ ذرا آ کر کے بکریوں کا دودھ تو نکالو۔ حلیمہ خاتون کے شوہر آئے، انہوں نے بکریوں کا دودھ دھونا شروع کیا، اللہ اکبر بکریوں کا دودھ نکال لگے ہیں، گھر کے اندر جتنے برتن تھے سب کے سب بھر گئے، لیکن بکریوں کے پستان کا دودھ ختم نہ ہو سکا۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں حارث یہ بھی محمد کی برکت ہے، دیکھو پہلے بکری دودھ دیتی نہ تھی، آج اتنا دودھ دے رہی ہے ختم نہیں ہو رہا ہے، برتن بھر گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ خاتون کہتی محمد کی برکتیں ہیں، جو بھی عورت آتی آ کر کے کہتی او حلیمہ تو بڑا برکت والا بچہ لائی ہے۔ حلیمہ کہتی میرے گھر کے دروازے پہ بھیڑ لگ جاتی، عورتیں اپنے بچوں کو گودوں میں لے کر کے آتی، کہتی حلیمہ جو تو عظمت و برکت والا بچہ سردار قریش کے پوتے محمد کو لائی ہے نا، یہ بڑی عظمتوں والا ہے، یہ بڑی برکتوں والا ہے، اس کا سر اگر ہمارے بچوں کے سر پر رکھوا دیا جائے ہمیں یقین ہے شفا مل جائے گی۔ حضور کا دست نبوت اب بیمار بچوں کے سروں پہ حلیمہ رکھوا رہی ہیں، جس کے سر پہ بھی حضور کا دست نبوت پھیر دیا جاتا وہ اس بچے کو شفا مل جاتی، زور سے میری طرف دیکھو، اس بچے کو شفا مل جاتی، بچہ ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ جو نہ تھک گئی، بولے اس طرح میں قابو نہ پا سکوں گی اس بھیڑ پر، تو آپ نے گھر کے دروازے پہ ایک حوض بنوایا، اس میں پانی ڈلوا دیا، اب جو بھی آتا کہ حلیمہ ہمیں ہمارے بچوں بیمار
بچے ہیں اور محمد کا ہاتھ ہمارے پانی میں رکھوا دے، ان کا پیر رکھوا دے۔ حلیمہ کہتی اب ہاتھ رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، پیر ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حوض میں نے تمہارے واسطے تیار کروایا ہے، اس میں میں نے محمد کے پیر ڈلوا دیے ہیں، اس سے پانی بھر لو اور لے جاؤ بیماروں کو پلا دو۔ اب جو بھی خاتون آتی پیالہ لے کر کے اسی حوض سے پانی لے کر کے جاتی، جو بیمار پیتا شفا یاب ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ حضور کہنے لگے امی جان ایک بات تو بتاؤ، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہہ رہے ہوں کہ یار 1 سال کے لیے لے کر کے آئی تھے اور حضور کلام کرنے لگے، تو میں بتانا چاہتا ہوں نوادہ والوں، حلیمہ خاتون کا خود بیان ہے کہ جیسے عام بچے سالوں میں بڑھتے ہیں نا، جو اللہ اکبر جسمانی اعتبار سے سالوں میں جو بڑھتے نشو نما ہوتی ہے، حضور مہینوں میں اتنے بڑھ لگے تھے تو سالوں میں بڑا کرتے تھے، اور جب حضور نے چلنا شروع کیا ہے نا، جیسے عام بچے چلتے ہیں گرتے ہیں، حضور کبھی نہ گرے۔ ان کے بستی والے کہتے تھے حلیمہ دیکھ تو صحیح کیسی عظمتوں والا بچہ ہے، اسے تو ہم نے کبھی گرتے ہی نہیں دیکھا، یہ تو قدم برابر برابر رکھتا ہے۔ رب کی رحمت مسکرا کر کے کہتی تھی او لوگو میرا محبوب کیسے گر سکتا ہے، یہ تو گرتوں ہوئے کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، جو گر رہے تھے باہوں نے ان کو تھام لیا، جو گر چکے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کہتے امی ایک بات بتاؤ، میرے بھائی عبداللہ پورا دن غائب رہتے ہیں، یہ پورا دن سارا دن کہاں رہتے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حلیمہ خاتون کہتی بیٹے تیرے بھائی بکری چرانے کے لیے جاتے، حضور کہتے امی میں بھی جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کی کوئی ایسی ضد نہ تھی جو حلیمہ پورا نہیں کرتی تھی، کہتی اگر اجازت نہیں دوں گی تو حضور کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے اے شیمہ آج تم بھی جاؤ، تمہارے بھائی جا رہے ہیں، اے عبداللہ اپنے بھائی محمد کا خیال کرنا، یہ تمہارے رضائی اعجازی بھائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا بچپن ہے، حضور تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور غریب ہے بکری چلا رہے ہیں، میں کہتا ہوں نادان تجھے بکری چرانا تو نظر آ رہا ہے، اس کا پس منظر نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور بکری چرا رہے ہیں، دیکھ چرانے کا انداز تو دیکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ صحیح آج ہماری بکریاں جنگل میں پہنچی ہیں، تو حضور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، درخت حضور کی طرف کو جھک گیا، اور جب حضور درخت کے نیچے سے نکلے آگے پہنچے تو درخت کا سایہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ حضور درخت سے دور چلے گئے، لیکن درخت کا سایہ، پیڑ کا سایہ آقا کے سر پہ سایہ بن کے، شامیانہ بن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، جنگل کے شیر آتے اور حضور کے آ کر کے زیارت کرتے، تمام چرند حضور کی زیارت کر رہے ہیں، اور جس پیڑ کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے ہیں اس پیڑ کی جتنی شاخیں اور ڈالیں ہیں ان پہ تمام پرندے آ کر کے حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ پرندے جمع ہو گئے، پرندوں سے اللہ اکبر اس پیڑ کی تمام شاخیں بھر گئی، تمام پیڑ پرندوں سے بھر گیا۔ پرندے آ کر کے حضور کو دیکھ رہے ہیں، پرندے کہہ رہے ہیں نبیوں کے امام یہی ہے، ان کی زیارت کر لو۔ حیوانات کہہ رہے ہیں آمنہ کے لال یہی ہے، ان کے درشن کر لو۔ اللہ اکبر، بہائم اللہ اکبر چوپائے کہہ رہے ہیں ارے انہی کے لیے تو اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، ان کی زیارت کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام چوپائے، تمام بہائم، تمام درندے آقا کے جمال جہاں آرا کی زیارت کر رہے ہیں۔ پرندہ آ کر کے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ شام ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اب بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، حضور آگے آگے آ رہے ہیں، بکریاں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ حضور پیچھے ہیں تو بکریاں آگے نہیں، بکری آگے نہیں بڑھ لگی ہیں۔ عبداللہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے میرے بھائی محمد آپ آگے چلیں، بکریاں آپ کے پیچھے چلیں گی۔ جیسے ہی حضور آگے ہوئے ہیں اب بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، بکریوں کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ آقا آگے آگے چل رہے ہیں اور بکریاں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ گویا ان بکریوں کو بھی پتا ہے یہ نبیوں کے ایمان ہیں، ان کے آگے چلنے میں بھلائی نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنے میں بھلائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بکریوں کو پتا ہے ان سے آگے چلنے میں دقت ہے، مشقت ہے۔
آج کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، حضور سے برابری کی بات کرتے ہیں، یار شرم کرو، یہ بکریاں حضور کو پہچان رہی ہیں، یہ پرندے ہیں حضور کو پہچان رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پتھر ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور کا جب قدم کسی پتھر پر لگتا تو پتھر موم بن جاتا اور نشان قدم میرے بھائی کے بن جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ جیسے گھر کو آئے، پورا قصہ بتایا، امی آج تو جو پرندے حضور کو دیکھنے آتے وہ دیکھتے ہی رہے اور تمام جانور میرے بھائی کا زیارت کرتے رہے، اور اللہ اکبر درخت کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ شامیانہ بن کے چلتا، تو حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور حضور کو جنگل نہیں بھیجا۔ ایک روایت ہے حضور کو 3 دن بخار آیا، موسمی بخار ہو گیا میرے آقا کو، تو حضور 3 دن تک جنگل نہ جا سکے، اور وہ تمام شیر بھیڑیے بہائم چوپائے پرندے سب پریشان ہو گئے، یار حضور آئے تھے اب نہیں آ رہے ہیں، اب تو انہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا، پرندوں نے دانا چگنا چھوڑ دیا، شیروں نے شکار چھوڑ دیے، بھیڑیوں نے شکار چھوڑ دیے، سب کے یہی تمنا آقا آ جائیں، ان کے درشن کر لیں، حضور آ جائیں، ان کی زیارت کر لیں۔ کیسا حسین بنایا ہے تم نے میرے مصطفیٰ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، 3 دن موسمی بخار حضور کو رہا، 3 دن تک جب حضور نہ گئے کیپ ہوا تو ان شیروں نے حضور کی جو سب سے بڑی بکری تھی حلیمہ خاتون کی، اسی کو اٹھا دیا۔ اب حلیمہ کے بیٹے عبداللہ جن کا نام تھا وہ دوڑے دوڑے آئے، زور سے کہا دو سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دوڑے دوڑے آئے، کہا امی غضب ہو گیا، کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا جو اپنی سب سے بڑی والی بکری تھی اسے جنگل کا بادشاہ، ہاں حضور کو اپنی طرح کہتے ہو نا، جانا کسی شیر کے سامنے تب پتا چلے گا، پیشاب پخانہ کپڑوں میں نکل جائے گا، لیکن میرے آقا کو ذرا دیکھو تو صحیح۔ ان کے بھائی آئے، کہا امی غضب ہو گیا، جنگل کا شیر بکری لے گیا۔ اتنا سننا تھا حلیمہ سٹ پٹا گئی۔ آقا فرماتے امی میرے ہوتے ہوئے آپ ٹینشن لے رہی ہو، میرے ہوتے ہوئے آپ پریشان ہوتی ہو، آپ فکر کرتی ہو، کس بات کی فکر؟ کہا بیٹے ڈر اس بات کا نہیں، فکر اس بات کی نہیں کہ بکری کو شیر لے گیا، فکر اس بات کی جب سے تم آئے تھے میری آبادی میں تو کسی جانور نے کسی بکری کو نہیں چھوا تھا، کسی شیر نے کسی بکری کو نہیں اٹھایا تھا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں اللہ اکبر کوئی پریشانی تو نہیں آنے والی ہے؟ آج ایک شیر کی کیسی ہمت ہو گئی کہ میری بکری کو اٹھا لیا؟ اتنا سننا تھا۔ آقا فرماتے ہیں عبداللہ تمہیں پتا ہے کدھر سے آیا تھا کدھر کو لے کر کے گیا؟ عبداللہ کہتے ہیں ہاں بھائی مجھے پتا ہے۔ اب حلیمہ بھی جا رہے ہیں، حلیمہ کے بیٹے بھی جا رہے ہیں، آقا بھی جا رہے ہیں، جنگل کو پہنچے۔ حلیمہ کے بیٹے عبداللہ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، کہا بھائی محمد ادھر سے آیا تھا شیر، میں نے دیکھا ہے بکری اٹھا کر کے اسی پہاڑ کے اندر لے کر کے گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، پیغمبر اسلام اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا ابا الحارث یا ابا الحارث یا ابا الحارث، اے جنگل کے شیر میری امی کی بکری لے کر کے آ۔ اتنا فرمانا تھا، آقا کی زبان ابھی بند بھی نہیں ہونے پائی تھی، جو شیر آقا کی بکری کو حلیمہ خاتون کی بکری کو اٹھا کر کے لے کر کے گیا تھا، وہ بکری کا کان پکڑ کے لے کر کے آ رہا تھا، حضور کے قدموں میں سر رکھ کے سلام پیش کر کے رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، وہ حضور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حلیمہ کہتی بیٹے تمہاری بات تو میں نے سمجھ لی، لیکن یہ شیر کیا کہہ رہا ہے اس کی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، اگر سننا چاہتے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ اے بیٹے محمد یہ جو شیر تم سے گفتگو کر رہا ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، میں بھی سمجھنا چاہتی ہوں یہ شیر کیا کہہ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں امی سنو یہ شیر مجھ سے کہہ رہا ہے 3 دن ہو گئے آپ جنگل میں آئے نہیں تھے، روزانہ ہم اپنے پلوں سے نکل کے آتے تھے، آپ کی زیارت کرنے آتے تھے، آپ آتے نہیں تھے، ہم نے آپ کی بکری کو اس لیے اٹھایا تھا تاکہ آپ آ جائیں۔ یا رسول اللہ بکری اٹھانے کا اس کو کڈنیپ کرنے کا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں جنگل میں بلا کے آپ کی زیارت کرنے کا نشانہ تھا۔ زور سے
سے زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، جشن عید میلاد النبی مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ خوب دین و دنیا کی برکتیں دے تمہیں، اللہ ایسے ہی تمہیں سلامت رکھے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو، ذرا لہد کے بولو یا رسول اللہ. پیچھے والے بھی بول دیں. حضرات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امی جان یہ مجھے بلانا چاہ رہے تھے ماں، یہ مجھے دیکھنے کی وجہ سے میں بکری اٹھائی تھی. اللہ اکبر. حلیمہ ڈر گئیں. اب یہ حلیمہ کی ایک بیٹی ہے، میں نے بھی نام لیا نا، شیمہ. سننے آپ سننے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بات میں عرض کرنے لگا ہوں. حلیمہ کی بیٹی نام کیا بولو؟ شیمہ. نام یاد کر لو یار، بڑا پیارا نام ہے. کیا نام ہے؟ چھوٹے سین سے نہیں، بڑے شین سے. شیمہ. کون سے؟ شیمہ نام ہے. جزاک اللہ، اللہ خوب برکتیں دے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ سہیلیاں تھیں. یہ اپنے بھائیوں کو گودوں میں لے کر کے آتی تھی اور کہتی تھی ہمارا بھائی بڑا خوبصورت ہے. شیمہ کہتی تھی جس دن میرا بھائی محمد آ گئے نا تو سب کی بولتی بند ہو جائے گی. کل لے کر گیا، ہم بھی دیکھیں تیرا بھائی کتنا خوبصورت ہے. تو شیمہ آئیں، کہا امی مجھے میرے بھائی کو دے دو. کہا بیٹی کچھ ہو نہ جائے، ٹائم ہونے والا ہے، میں انہیں مکہ پہنچا کر کے آؤں گی. کہا ٹھیک ہے. حضور کو لے کر کے ان کے، میں دیکھو حضور کا بچپن سنا رہا ہوں، حضور کا بچپن، میں ادھر ادھر کی تو بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جشن عید میلاد النبی، حضور کی آمد کا مہینہ، حضور کے بچپن کی بات بیان کرنا ہوں، حضور کا بچپن کی کچھ ادائیں پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی بہن شیمہ نے لیا، لے کر کے جب پہنچی نا میدان میں تو ایک لڑکی بولی میرے بھائی کا نقشہ بڑا خوبصورت ہے. ایک بولی میرے بھائی کی پیشانی بڑی حسین ہے. دوسری بولی میرے بھائی کے ہونٹ بڑے اچھے ہیں. تو شیمہ بولی تم نے میرے بھائی کی پیشانی نہیں دیکھی ہے، اس کے ہونٹ نہیں دیکھے ہیں، اس کے لب و رخسار نہیں دیکھے ہیں. کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہونٹوں کو پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نساجت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. آنکھیں دیکھو تو ایسی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. شیمہ بولی لو آج میرے بھائی سے مقابلہ کرو. ان کی سہیلیوں نے کہا تھا شیمہ اپنے بھائی کے چہرے سے کپڑا تو ہٹا. جیسے ہی حضور کی بہن شیمہ نے حضور کی جمال جہاں آرا سے نقاب پلٹا ہے اور ان کی سہیلیوں کی نظریں حضور کے جمال جہاں آرا پہ پڑی ہیں، میدان چھوڑ کے راہ فرار اختیار کرنے لگے، وہ بھاگنے لگے. حضرت شیمہ نے کہا تھا تمہیں کیا ہوا؟ مقابلہ کرو میرے بھائی سے، مقابلہ کرو میرے ویر سے. اتنا سننا تھا. تاریخی جملے سنو، اللہ اکبر کبیرہ. ان کی جملہ سہیلیوں نے کہا تھا اور شیمہ تو جیت گئی، ہم ہار گئے. تو جیت گئی، ہم ہار گئے. کا کیا مطلب؟ بولے مطلب صاف ہے، مطلب صفا ہے. تیرا بھائی اتنا حسین ہے، تیرا بھائی اتنا وجیہ و شکیل ہے کہ ہم نے جب اس کی زیارت کی ہے تو خدا کی قسم، ہاتھ اٹھا کے، خدا کی قسم اس کے ایک رخسار میں ہمیں چاند نظر آ رہا ہے اور دوسرے رخسار میں سورج نظر آ رہا ہے. میرے امام کہتے ہیں کاف گسو ہاتہن یابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، چہرہ ہے ان کا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے میرے آقا کا حسن و جمال. حضرات حضور کا 1 سال پورا ہوا، وہ چھوڑنے کے لیے آ گئی. دوبارہ حضور کو پھر لیا، پھر لے آئیں خدمت کے لیے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں ہیں. 2 سفید کپڑوں میں ملبوس شخص آئے، فرشتے تھے. آ کر کے حضور کو گرا دیا، محبت سے لٹا دیا اور حضور کا سینہ چاک کیا اور اس میں پھر کانٹے
टांके लगा दिए, सिल दिया हुजूर के सीने को। हलीमा गई, जाकर के देखा हुजूर मुस्कुरा रहे। कहा बेटी ये क्या हुआ? कहा अम्मी तो आए थे, उन्होंने मुझे लिटाया और मेरा सीने को चाक किया, कुछ निकाला कुछ डाल दिया, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। हलीमा घबरा गई, अब मामला अच्छा बेहतर नहीं है, ये मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकती। कुरान ने इसी को कहा अलम नशरह लका सदरक, ए हबीब आपके रब ने आपका सीना, सदर की सीना जो है शक किया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत हलीमा हुजूर को दोबारा छोड़ने के लिए आ रही है। हलीमा खातून का बयान है, अल्लाह अकबर, रास्ते में एक औरत कुएं के पास खड़ी होकर के रो रही है। हलीमा खातून कहती क्या हुआ? वो खातून कहती मेरा बेटा मेरी गोद से उछला और कुएं में जाकर के गिर गया। हलीमा कहती मोहम्मद इसके बेटे को निकालो। आका ने इरशाद फरमाया अभी निकालता हूँ। हुजूर ने अपना थूक शरीफ कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही हुजूर का लुआबे दहन कुएं में अंदर पहुंचा तो पानी ने अल्लाह अकबर जोश मारा, और पानी जैसे ही जोश मारता उसका बच्चा निकल कर ऊपर आ जाता है। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो और तड़प के बोलो। हजरत अल्लामा सईद रिजवान मियां साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा हुजूर सईद रिजवान मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सईद रिजवान मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरत हजरत से मुसाफाबाद में कर लेना, लेकिन आगे होकर के बैठ जाइए आप लोग। मुसाफाबाद में कर लेना, मुसाफाबाद में हो जाएगा, आप हजरत आ जाइए और सुकून के साथ में बैठ जाइए। आगे होकर बैठ जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। बैठाओ बैठाओ, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए सुकून के साथ में बैठ जाए। आप हजरत बैठ जाइए सुकून के साथ में। आप हजरत आगे होकर बैठ जाए तो हजरत को आने दीजिएगा 1 मिनट के लिए, बिल्कुल हट जाइए। आप हजरत बिल्कुल हट जाए रास्ते में से, सही साहब को बिल्कुल स्टेज पर आने दें, स्टेज पर ही आने दें सही साहब को। आप हजरत बिल्कुल हट जाए रास्ते में से, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए सुकून से। बैठ जाओ, बाद में साफ करने के बाद ठीक है। आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आगे आगे आ जाएं, आगे ए भाई आगे आ जाएं, पीछे वाले आगे आ जाएं। हजरत अल्लामा औलाद गौसे आज़म आलिम अमल हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहब को पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, आप किसका इंतज़ार है? हाँ मैं बस इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, बैठ जाएँ आप। ये ख़त्म करना नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि बोलते रहो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोलूँगा। मुझे कल भी बोलना फिर भी बोलना, समझ रहे? इनकी मोहब्बत अपनी जगह, दानिश भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक की सलामत रखे इनको। ज़रा हाथ उठा के एक बार सैयद साहब को दिखाने के लिए बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आपको खड़े ही रहना है, ठीक है ना? आपको बैठना नहीं है। आप शायद कसम खा के आए, बैठ जाएंगे तो शायद कुछ कसम आपकी टूट जाएगी, हानि से हो जाओगे। खैर कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप थोड़ी देर के लिए। आप तो बैठ जाओ, वो उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ। हाथ उठा के एक मरतबा और लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा छोड़ने के लिए आ रही थी। एक बच्चा कुएं के अंदर गिर गया, हुजूर ने उसमें थूका, बच्चा ऊपर आ गया। हुजूर के लुआबे दहन से वो बच्चा निकल के बाहर आ गया। हुजूर चाहते उंगली के इशारे से भी निकाल सकते थे, आका ने थूक डाल के लुआबे दहन डाल के बच्चे को निकाला। आला हजरत फरमाते हैं वो कुआं जो था ना वो मीठा नहीं था, उसका पानी खारी था। आला हजरत फरमाते हैं जिससे खारी कुएं शीर ये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अब हलीमा खातून को कुछ हाजत थी और मक्का शरीफ जो था ना 1 मील दूर रह गया था, तो हलीमा खातून हुजूर को बिठाकर के दरख्त के नीचे आप अपनी हाजत के लिए गई, कदाए हाजत के लिए, और हुजूर वहां से निकल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और हुजूर जब निकले तो हुजूर को कोई और नहीं अबू जहल मिल गया। उस वक्त इसको अबुल हिकम कहा जाता था, हिकमतों का बाप। ये मिल गया, इसने कहा कौन हो? कहा मेरा नाम मोहम्मद है, काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना, कहा कि आप उनके पोते हैं तो आ जाओ मेरे साथ बैठ लो। अबू जहल जिसको हुजूर का बहुत बड़ा दुश्मन बनना था, उसने हुजूर को अपनी सवारी पे पीछे बिठाया, तो अब उसकी सवारी चल नहीं रही, हरकत नहीं कर रही, साकी तो जामिद हो गई, एक ही जगह खड़ी रही। अबू जहल ने बड़ी टिक टिक टिक
की, लेकिन वो कहाँ आगे बढ़ रही है, जो भी उसने अपनी ज़बान में कही होगा, लेकिन हम तो जो कहते हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। उसकी ऊँटनी, उसकी सवारी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा परेशान हुआ तो उसने हुजूर को पीछे से आगे बिठाया, पीछे से हुजूर को आगे बिठाया। और जब हुजूर आगे बैठे, पहले चल नहीं रही थी, अब रुक नहीं रही, सुभान अल्लाह। मचल मचल के ऊँटनी चल रही है। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ऊँटनी कह रही है ज़ालिम ने पीछे बिठाता है, इनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अबू जहल हुजूर को लेकर के आया, हुजूर के दादा से मिला, कहा ये तुम्हारे पोते हैं, ये हमारे साथ इस तरह पेश आए, ये पीछे बैठे तो ये ऊँटनी नहीं चल रही थी, इनको आगे बिठाया है तो ऊँटनी दौड़ रही थी। अभी तो ये मामला पेश आया है, न पता आगे चल कर क्या क्या मामलात इनके जरिए हमारे साथ पेश आ सकते हैं। बहरहाल इतना कहा, हुजूर अपने दादा के पास पहुंचे, पीछे से रोती हुई अल्लाह अकबर हाँफती कांपती हलीमा आई, आकर के देखा हुजूर नहीं है, बड़ी परेशान है, खौफो हिरास का शिकार है। एक बुजुर्ग मिला, मक्के का रहने वाला था, उसने कहा ऐ बीबी इतना परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्लाह के बेटे को मैं परवरिश करती थी, मैंने दरख्त के नीचे बिठाया था, वो गायब हो गए और मैं उन्हें पहुंचाने आ रही थी। मैं मक्के में जाकर के अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह अकबर क्या जवाब दूंगी, उनकी वालदा को क्या जवाब दूंगी? इतना सुनना था। उस बुजुर्ग ने कहा एक बुत हैगा जंगल में रहता है, मैं उससे तुझे मिलवाए देता हूँ। जो चीज खो जाती है अगर उसके सामने फरियाद की जाए तो गुमशुदा चीज मिल जाती है, खोई हुई चीज मिल जाती है। जैसे ही नबी की वालदा हलीमा खातून उस बुत के सामने जाकर के खड़ी हुई है कि मेरा बेटा मोहम्मद गुमशुदा है, मेरा बेटा मोहम्मद खो गया है, इतना सुनना था वापस मिल जाए, अल्लाह इतना कहना था वापस मिल जाए। वो बुत थर थरा करके गिर पड़ा, पूरा बुत टूट गया और अंदर से आवाज आई है, ए हलीमा तेरा बेटा मोहम्मद नहीं खो सकता, वो नहीं भटक सकता, बल्कि उसके निशाने कदम पे जो भी चलेगा क़यामत तक अल्लाह उसको भी रास्ता अता फरमा देगा। वो खोने नहीं आए हैं, वो तो खोते हुओं को रास्ता बताने आए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर पीछे से रोती हुई हलीमा खातून पहुंच गई। अब्दुल मुत्तलिब कहते मत घबराओ, तुम इसलिए रो रही हो, देखो मेरा पोता मेरे पास आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना 1000 ऊंट दिए और 50 रितल आपको सोना दिया। इतना पैसा, इतनी दौलत किसी बच्चे की परवरिश पर किसी दाया को नहीं मिली थी जितनी दौलत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते के परवरिश के इवज़ हजरत दाई हलीमा को दी। ये है मेरे आका। दुनिया भी दौलत भी आ गई, दीन की दौलत भी उनके घर में आ गई, उखरवी दुनिया भी दोनों दौलतों से हलीमा सादिया माला माल हो गई। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अर्ज करने का मकसद ये था, ये हुजूर का बचपन है, आका का बचपन लाजवाब है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अल्लाह अकबर 6 बरस की है। एक दिन अपने वालिद को याद करके आंखें हुजूर की भीग जाती हैं। अपनी वालदा से कहते अम्मी मैंने अपने वालिद माजिद जनाबे अब्दुल्ला को देखा नहीं, आज उनके बारे में पूछना चाहता हूँ, बताओ। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के औसाफ बयान कर रही हैं। आका की आंखें डुबडुबा जाती हैं, आका की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। हुजूर इरादा करते इरशाद फरमाते अम्मी मुझे मेरे वालिद अनवर की कब्र पर ले चलो। इतना सुनना था, कहा अपने दादा से परमिशन लो। हुजूर दादा की गोद में जाकर के बैठ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सरवरे कायनात खुश हो गए, कहा अम्मी जान दादा ने परमिशन दे दी, दादा ने इज़्न दे दिया, इजाजत दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं क्या बताने लगा हूँ आपको, बाप का मकाम क्या होता है, बाप की कीमत क्या होती है। अभी मौलाना नाजिम साहब क़िबला खलीली अभी आपको माँ बाप के हवाले से अल्लाह अकबर कबीरा आपको बता रहे थे अशार पढ़ के। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपके ज़मीर को
آواز دینا چاہتا ہوں، نافرمان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے باپ کی جیتے جی قدر کریں، اپنی ماں کا رسپیکٹ کریں، اپنے باپ کا احترام کریں، والدین کی عزت کریں، والدین کی تعظیم کریں۔ عزیزان ملت اسلام یہ ماں باپ وہ ہیں۔ آج کا اللہ اکبر یہ دور پرفتن، اس میں میری قوم کے نوجوانوں کے دل و دماغ بدلے ہیں، حالات بدلے ہیں، زمانہ یہ آ گیا اللہ اکبر کبیرہ، لوگ اپنے پیروں کو بلاتے ہیں، ان کو دینے کے لیے لفافے ان کے پاس ہوتے ہیں، پیروں کو دینے کے لیے پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ دوستوں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو پیسہ گفٹ دینے کے لیے ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ یہ جگہ جگہ کے قصے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر دو بھائی ہیں اور باپ کی دوا کا نمبر آ جائے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے جا کر کے کہے باپ کی دوا آنی ہے، جانتے ہو بڑا بھائی رسپون کیا دیتا ہے، جواب کیا دیتا ہے؟ ابھی میرا حساب نہیں ہے، ابھی میرا حساب نہیں ہے، تم لے کر کے آؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بغیرت بیٹے سے کہ باپ کی دوا کے لیے تیرا حساب نہیں ہے، باپ کے علاج کے لیے تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، دوستوں کو کھلانے کے لیے تیرے پاس کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے؟ اللہ اکبر، پیر کو لفافہ دینے کے لیے تیرے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ یاد رکھنا، سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو تیرا پورا باپ ہے، تیری ماں تیرے لیے سب سے بڑی مرشد ہے۔ پوری زندگی ان کی خدمت کرو، پوری زندگی ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تب بھی ان کے حقوق سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو 70 مرتبہ کاندھوں پہ بٹھا کر کے طواف کعبہ کروایا ہے، آقا پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اتنا سننا تھا، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں تمہاری ماضی بتاؤں، آؤ میں تمہارا بچپن بتاؤں۔ صحابی کہتے آقا بتایا جائے۔ حضور ارشاد فرماتے تمہارا بچپن تھا، سردی کا موسم تھا، تم نے بستر پہ پیشاب پخانہ کر دیا، تمہاری ماں نے اس بستر کو صاف کیا، بستر گیلا ہو گیا، گھر میں تمہاری غریبی تھی، دوسرا بستر دغی تھا، تمہاری ماں نے بستر تلاش کیا، تلاش بسیار کے بعد بھی جب بستر نہ ملا، تھا نہیں تو ملتا کہاں سے، تمہاری ماں نے اسی گیلے بستر کو پھر بچھا دیا، گیلے بستر پہ تمہاری ماں سو گئی، لیٹ گئی، اور تمہیں اللہ اکبر کبیرہ پوری رات اپنے سینے پہ سلایا، پوری رات اپنے سینے پہ تم کو رکھا۔ آقا فرماتے ہیں 70 مرتبہ تم نے طواف کعبہ اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے کروایا ہے، ابھی تو تم نے اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جس رات میں تمہاری ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی اور تم پوری رات اپنی ماں کے سینے پہ سوئے تھے۔ وہ جوانوں، اپنے ماں باپ کے لیے اپنی دولت قربان کر دو، وہ جوانوں اپنے ماں باپ کی دل سے خدمت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی آنکھوں سے آنسو نکلے، رمضان شریف جو یہ مہینہ گزرا، بڑا مبارک مہینہ رمضان شریف، اللہ اکبر کبیرہ، میرے سامنے سے ایک خبر نکلی، اللہ اکبر کبیرہ، کہیں اور کی خبر نہیں، جزاک اللہ۔ علی گڑھ کا واقعہ بتا رہا ہوں، علی گڑھ میں ایسے ایک ظالم بیٹا، اس کی ماں بوڑھی تھی، پیشاب پخانے میں بھی بچوں کا محتاج تھی، پوتی پوتے کے محتاج تھی، اپنی بہو کی وہ محتاج رہتی تھی، پیشاب پخانے میں بھی، کھانے پینے میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کے نکل گیا، بیوی بچوں کو لے کر کے، 8 دن تک اس کے پاس، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی ماں کا مطلب کیا، اس کی والدہ کا فون جب اس کی بہن کے پاس نہیں پہنچا تو بہن کو پریشانی ہوئی، ماں میری بیمار رہتی، 8 دن ہو گئے بات نہیں ہوئی، اللہ اکبر کوئی پریشانی تو نہیں ہے، میرا بھائی مجھ سے چھپا رہا ہو۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، آج لوگ جو نہ بیٹوں کی قدر کرتے، بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے، وہ کان کھول کر کے سن لو، جب بیٹے گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیتے ہیں، سینے لگانے کے لیے کوئی اور نہیں ہے، بیٹیاں ہی آیا کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بیٹی چلی ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنی سسرال سے، اپنی ماں کے گھر آئی ہے، آ کر کے دیکھا ہے دروازے کا جو اللہ اکبر جو مین گیٹ ہے نا، وہ دروازہ، اللہ اکبر وہ لوگ اس پہ تالا لگا ہے، تالے کو توڑا گیا، اندر پہنچی محلے والوں کی اللہ اکبر مطلب کیا مدد سے، جب اندر پہنچی جا کر کے لڑکی چیخ پڑی، آنکھوں سے آنسو نکلے اس بیٹی کے، وہ بیان کرتے کرتے رونے لگ جاتی ہے، تھر تھرا کر کے کہتی
کہتی ہے میری ماں کے کپڑوں میں پیشاب پخانا تھا، میری ماں کے جسم پہ مکھیاں بھنک رہی تھی، مکھیاں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ بھائی کو پکڑا، بھائی کو لائی، کہا بے غیرت بھائی تو نے یہ کیا کیا ماں کے ساتھ، تو نے یہ ماں کی کیسی حالت بنائی، او بے وقوف تو ماں کو چھوڑ کر کے اگر تجھ سے ماں کو اللہ اکبر کی خدمت کی جا رہی تو مجھے فون کرتا، میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جاتی، میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر اس کو کھانا کھلاتی۔ یہ بتا تو نے میری ماں کو اس حالت میں کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر بھائی کے جملے سنو، بہن کے سینے پہ نشتر بن کے چلتے ہیں، وہ بھائی کہتا ہو بہن تو خبر لیتی نہیں، تو نے میرے اوپر چھوڑ دیا، او بھیڑیوں بے غیرت و بے شرم، تیم اللہ اکبر پروپرٹی پہ تو نے قبضہ کیا، ماں کے زیورات تو لے گا، ماں باپ نے جو اللہ اکبر پروپرٹی اکٹھا کی ہے اس کا مالک تو بنے گا، اور ماں کو تیری بہن خدمت کرے گی، ماں کو بہن تیری لے کر کے جائے گی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ اگر اتنا ہی خیرتدار ہے، اتنی حمیت تیرے اندر ہے تو آ یہ پروپرٹی بھی بانٹ، تو حصے تو لے ایک حصہ بہن کو دے، تو حصہ تو لے ایک حصہ بہن کو دے، پھر تیری بہن اپنی ماں کی خدمت کس طرح کرے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ برحال جملہ آیا تو میں نے کہہ دیا، یہ بیٹیاں تو وہ ہوتی ہیں جو بغیر کسی لالچ کے ماں باپ سے پیار کیا کرتی ہیں، ماں باپ سے محبت کیا کرتی ہیں، جب لڑکے نکال دیتے ہیں بیٹیاں سینے لگا لیا کرتی ہیں، بیٹی سے اللہ اکبر اس کی بیٹی سے اللہ اکبر اس مردود نے کہا تھا بہن یہ ماں تو نے میرے اوپر چھوڑ دی، اکیلا بھائی ہے تیرا تو جانتی ہے، اللہ اکبر میں اس کو پیشاب پخانا کراتے کراتے میری بیوی عاجز آ گئی، اس کو کھلاتے کھلاتے ہم پریشان ہو گئے، اس کو نہلاتے نہلاتے ہم پریشان ہو گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ترکی کہاوت ہے ترکی، اس میں لکھا گیا کہا گیا ہے کہ جب بچپن تھا بیٹے کا تو باپ بچے کو نہلاتا تھا تو باپ بھی مسکراتا تھا، بچہ بھی مسکراتا تھا، لیکن زمانے نے کروٹ بدلی ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، اب باپ کمزور پڑا ہے، ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا، ایک دن ایسا آیا بیٹا باپ کو نہلا رہا ہے لیکن بیٹا بھی رو رہا ہے، باپ بھی رو رہا ہے، تیرے باپ نے تجھے نوکر بن کے پالا ہے، تیرے باپ نے نوکر بن کے تیری خدمت کی ہے، یہ باپ کی ہے، باپ کی ساتھ ہوتی ہے جو اولاد کو اونچا دیکھنے کے لیے نیچا ہو جاتا، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے لیکن اس کی چاہت خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا کامیاب بنے۔ یہ تیرا باپ تیری پرورش میں کتنی مرتبہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس صد ہے جب بیٹے بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے، ماں باپ کی چارپائی اس جگہ لے جا کر کے ڈالی گئی جہاں پہ جانور باندھے جاتے تھے۔ اللہ کی قسم ابھی مولانا ناظم رضا خلیلی کا جملہ میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، تو نے ماں باپ کی چارپائی کو وہاں ڈالا ہے جہاں تیرے جانور بنتے ہیں، جہاں تیری بکریاں بنتی ہے تیرے جانور بنتے ہیں، چوپایوں کو باندھا جاتا ہے۔ اور انسان انتظار کرنا، تو ماں باپ کی چارپائی کو وہاں ڈالے گا، تیری اولاد تیری چارپائی کو دروازے پہ لے جا کر کے نہ ڈال دے تو میرا نام بدل دینا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، جشن عید میلاد النبی زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا۔ ایسی حالت بنا رکھی ہے ماں باپ کی۔ ابھی ایک لڑکی کو بھوت سوار ہوا، اس نے کسی لفنگے سے عشق کیا، ماں باپ نے سمجھایا، ماں نے سمجھایا بیٹی ایسا نہ کر، خاندان کی عزت ہے، ہماری عزت ہے، ماں نے سمجھایا، کہا تیرے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں گے، لیکن کہاں سمجھ میں آتا۔ ابھی میں نے ایک بہن کی اپنی ویڈیو دیکھی، وہ رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اپنی زندگی برباد کر لی۔ پلیز کوئی اسلامی بہن، کوئی اسلامی بیٹی اپنی زندگی برباد نہ کرے، صرف دھوکہ ہے، پیار کے نام پہ دھوکہ ہے۔ جہاں ماں باپ تمہاری شادی کر دیں اس سے بڑھیا نہ تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ وہ رو رہی ہیں، آج عزتیں تار تار کر دی بیٹیوں کی، گھر سے بھاگ گئی، بھائی کے پیار کو ٹکرا دیا، ماں کے پیار کو ٹکرا دیا، باپ کے پیار کو ٹکرا دیا، تایا چچا سب کے پیار کو ٹکرا کر کے غیر مسلم کے ساتھ وہ بچی نکلی۔ اس ظالم شخص نے، میں تو ظالم کہوں گا جس کی چکر میں اس نے سب کو چھوڑا، وہ بھی ظالم مرتد ہوئی، لیکن وہ سب سے بڑا ظالم اللہ کی قسم اس لڑکی کو مارنے کے بعد کنویں میں ڈالتا ہے اور اس کی بوڈی گلانے کے لیے اوپر سے سالٹ نمک چھڑکتا ہے۔
ایک نوجوان مسلم بیٹی کو اللہ اکبر پھنسا کر کے ریل کی پٹری پہ جا کر کے کاٹ دیتا ہے. یہ لاکھ قصے ہیں، نہ وہ گھر کی نہ ادھر کی نہ ادھر کی، وہ کہیں کی نہیں رہ جاتی. تو ماں نے سمجھایا بیٹی یہ فیصلہ غلط ہے تیرا. بیٹی کو برا لگا. ماں باپ جب سوئے باپ اور ماں دونوں کی گردنوں پہ چھریاں چلا دی، دونوں کو مار دیا. نوادہ والو یہ میں بامن کھیڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں کبھی آپ سمجھنے لوگ بامن کھیڑی، بامن کھیڑی کے بعد نہ پتہ حضرت کتنے کھیڑے ہو گئے. ایک امام صاحب ہے، ان کا لڑکا ہے، شرم آتی یار بیان کرتے ہوئے، لیکن میں کہنا چاہوں گا اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرو. امام صاحب ہو یا ماسٹر صاحب ہو، سب کو بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے امام صاحب کے بچے فرشتے صفت ہوتے ہیں، انہیں بھی اگر وقت دیں گے تبھی ان کے بچے کامیاب بنیں گے. ماسٹر صاحب وقت دیں گے تبھی بچے کامیاب بنیں گے. حضور کی یار زندگی پہ تمہارے لیے اسوہ ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. آقا نے اپنی زندگی کو کیسے بانٹا تھا؟ ایک حصہ بچوں کے لیے دیا تھا، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ ملنے والوں کے لیے دے رکھا تھا. آج تم سب کو ٹائم دیتے ہو، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. بچوں کو ٹائم دیا کرو، بیوی بچوں کے پاس بیٹھا کرو. آج اپنے بچوں کی سنا کرو، ورنہ نظر بد کا شکار ہو جائیں گے. یہ بچے تب نشالی ہوتے ہیں تب باپ ان کو ٹائم نہیں دیا کرتا ہے. بچے جواری تب ہوتے ہیں جب باپ اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہے. بچوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کو دین کی بات بتایا کرو. اللہ اکبر، دینی ماحول میں ان کو ڈھالو. اسلام کی مقدس بیٹی تم سے ہاتھ جوڑ کے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، پلیز پلیز اپنے اوپر خیال کرو، خیال کرو، خیال کرو. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پینٹ مت پہناؤ، ٹی شرٹ مت پہناؤ. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تم کس طرح ان کو مغربی تہذیب میں ڈھال رہی ہو. جب بچی بڑی ہو گئی ان کو برقع دینے کی بات کر رہی ہو، حجاب دینے کی بات کر رہی ہو. جو تم نے بچپن میں ان کو ڈھالا تھا اب انہیں مغربی تہذیب اچھی لگتی ہے. اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی کلچر، نیچر انہیں اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں بیٹا ہو یا بیٹی، اگر بیٹی ہو تو کنیز فاطمہ بنا دو، اور بیٹا ہو علی کا غلام بنا دو. یار ایسا ماحول لے کر کے گھر سے چلو. بچوں کو بھی ٹائم دو. امام صاحب کا بیٹا تھا، امام صاحب ہو یا قاری صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو یا انجینئر صاحب ہو، کوئی ہو جو ٹائم نہیں دے گا اولاد کو، اسے انجام خود دیکھنا ہوگا. امام صاحب کا بیٹا بگڑ گیا، امام صاحب نے سمجھایا. ظالم نے ماں کی بھی گردن کاٹ دی، باپ کی بھی گردن کاٹ دی. سوچو تو صحیح یار، ایسے ایسے بیٹے ہیں. یہ بیٹے نہیں، اللہ اکبر میں کیا کہوں، یہ بیٹیاں نہیں، یہ چڑیل نہیں، یہ ڈائن ہے جو اپنے ماں کو ڈس گئی، جو اپنے باپ کو ڈس گئی. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ بھائی کہتا علی گڑھ کا اللہ اکبر رہنے والا، وہ کہتا یہ ماں ایسے نہیں مر رہی، میری بیوی پریشان ہو گئی. اس کو اللہ اکبر کھلاتے کھلاتے اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتے کرتے میں نے چاہا یہ ایسے نہیں مر رہی، اب تو ایسے مر جائے. اور یاد رکھنا اگر میں تیری حرکتوں سے مر گئی. نوادہ والے ایک جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا. آج لوگ مطلب کیا اپنے اپنے نظریے دیتے، لیکچر دیتے ہیں چوراہوں پہ تراہوں پہ کھڑے ہو کے کہ اس بار دیکھو سردی زیادہ پڑی، دیکھو کتنی سردی پڑی، کتنا پالا پڑا ہے. اس بار کوئی بھی گاؤں میں بوڑھا نہیں بچا، بستی میں کوئی بھی 70 پلس نہیں بچا، سب کے ٹکٹ کٹ گئے، کوئی نہیں بچ رہا. اس بار مطلب کیا سردی سارے بوڑھوں کو لے کر کے جا رہی ہے. میں کہتا ہوں نادان کان کھول کر کے سن، سردی گرمی دو موسم ہے. سردی آتی کبھی گرمی آتی، گرمی جاتی سردی آتی ہے. لیکن یاد رکھنا گرمی سردی سے ماں باپ کم مر رہے ہیں، اولاد کے رویوں سے زیادہ مر رہے ہیں. اولاد کے رویوں سے ماں باپ قتل ہو رہے ہیں، قتل. اولاد کے رویے ان کے لیے نشتر بن کے ان کے سینوں پہ چلتے. آج کی بات ایک بوڑھا میرے پاس بیٹھ کر کے رو رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا حضرت یہ بتاؤ، میں نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ حج کرایا، میں نے خود نے 2 مرتبہ حج کر لیے. یہ بتاؤ میں نے اللہ اکبر 10 سے 20 بیگھہ تک زمین میں نے لکھوائی، اتنی کسی نے نہ لکھوائی. میں نے جوانی میں اتنی محنت کی ہے. آج جو میں دل کا مریض ہوں، اللہ ہارٹ کا مریض ہوں، یہ تمام محنت کرنے کا نتیجہ ہے. میں نے بڑا بڑا وزن اٹھایا ہے، میں نے گرا قدر وزن کو برداشت کیا ہے، میں نے اپنے دل میں چھید کر لیا. لیکن آج بیٹے کہتے ہیں ہمارے ابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، سب ہم نے کیا، باپ نے کچھ نہیں کیا. بوڑھا رو رہا تھا، او نادان تم کہتے ہو باپ نے کچھ نہیں
نہیں کیا, تیرے باپ نے سب کچھ کیا ہے. یاد رکھنا لوگ تجھے تحفے دیتے ہیں, باپ کو ہلکے میں مت لینا. باپ اولاد کو جوانی دے کر کے پالا کرتا ہے. یہ باپ ایسی ہستی ہے خدا کی قسم, اس جیسی کوئی ہستی نہ ملے گی, نہ عالم کے پیکر میں, نہ پیر کے پیکر میں, نہ فقیر کے پیکر میں. باپ ایسی ہستی ہے, اتنا مخلص ہے, اتنا مخلص ہے, اتنا مخلص ہے, اتنا مخلص ہے, خود پرانے کپڑوں میں ہے, خود پھٹے ہوئے جوتوں میں ہے, اولاد اچھے جوتوں میں کھڑی ہے, اولاد اچھے کپڑے پہن کے جب باپ کے سامنے آ گئی, باپ کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, پھٹے ہوئے جوتے ہیں. یہ باپ اتنا مخلص ہے, اتنا مخلص ہے, اپنے آپ پھٹے جوتوں میں کھڑا ہے, پھٹے کپڑوں میں کھڑا ہے, اولاد اچھے کپڑے پہن کے کھڑی ہے, اولاد اچھے جوتے پہن کے کھڑی ہے. باپ خود پھٹے جوتے میں, پرانے کپڑوں میں ہے, اولاد کو اچھے کپڑوں میں دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے, اولاد کو اچھے جوتوں میں دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے. یہ باپ کہتا ہے ارے عیدین آئے, عید بقر عید آئے, اولاد کو اچھے کپڑے پہن کے دیکھ لوں تو مجھے اتنی خوشی ملتی ہے, میں نئے کپڑے پہننے بھول جاتا ہوں, اچھے جوتے پہننا بھول جاتا ہوں. اتنا مخلص ہے باپ, اس جیسا کوئی مخلص نہیں مل سکتا. یہ تیرا اتنا انتظار کرتا ہے, تو کر یا مت کر, تو اس کا انتظار کر یا مت کر. میں نے دیکھا خدا کی قسم, رات کو 2 بجے 3 بجے جب واپس بیٹا آتا ہے, ماں سوتی نہیں ہے, باپ سوتا نہیں ہے, انتظار کرتا رہتا, انتظار کرتا رہتا. بی بی پھپھی آ گئی, بچے پھپھی آ گئے, بی بی کہتی ہم تو تمہاری ماں سے زیادہ محبت کرتے. میں کہتا ہوں اس صدی کی سب سے بڑی جھوٹی ہے وہ خاتون جو اپنے خاوند سے کہے میں تجھ سے تیری ماں سے زیادہ محبت کرتی ہوں. ایسی بیوی کو میں کیا کہوں, کیا کہوں, کیا کہوں. میرے پاس کوئی جملہ نہ, بس ایک ہی جملہ ہے, وہ جو کہہ رہی تیری ماں سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں, اسے میں نام دیتا ہوں چڑیل کا. وہ بہت بڑی چڑیل ہے. ارے یہ ماں سے زیادہ پیار کر سکتی ہے. بیوی تب خوش ہوتی ہے جب شوہر بیوی کی ضرورت کو پورا کرتا. یہ کہہ رہی شاپنگ کرا دو, 14 پور سے بولا چل پاک بڑا لے, تجھے شاپنگ کرا کے لاؤ, مراد آباد شاپنگ کراؤ, تو یہ خوش نظر آ رہی ہے. ماں نے اس وقت اس سے پیار کیا ہے جب تو ماں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا, تو چل نہیں سکتا, پی نہیں سکتا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. دوست جب تعریف کرتے, جب دوستوں پہ خرچ کیا جاتا ہے, اللہ اکبر, بیوی تب تعریف کرتی ہے جب بیوی کے شوق پورے کیے جائے. ماں باپ تو اس وقت بھی محبت کرتے ہیں جب ہم کوئی ضرورت پورے کرنے کے لائق ہی نہیں ہے, قابل ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ماں باپ سے بڑا کوئی مخلص نہیں ہے. زور سے بولو, ماں باپ سے بڑا مخلص نہیں ہے. سب سو گئے لیکن باپ بستر پہ کربٹیں بدلتا رہا, ماں کو نیند نہ آئی. کبھی ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے یہ تو بتائیں میرا بیٹا کیوں نہیں آیا. کبھی وہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بتائیں بیٹا کیوں نہیں آیا. کروٹیں بدل لے, کروٹیں بدل لے. اولاد کے لیے کہہ رہے مولا جہاں بھی ہو اس پہ اپنا کرم کرنا, حفاظت کرنا. یہ باپ ہے, رات کے 2 بجے یا 3 بجے دروازے پہ دستک دو گے, یا تو اندر سے پہلے باپ کی آواز آئے گی یا ماں کی آواز آئے گی. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی. تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے, نظریے بدلو, خیالات بدلو, طریقے زندگی بدلو, گھر سے نکلو, ماں باپ کے چہرے دیکھ کر کے نکلا کرو. منور رانا کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کے ماں کے نام تو بولو سبحان اللہ. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ماں باپ کا فیصلہ آپ کے لیے جو ہے نا فائدہ مند ہے, سود مند ہے. ماں باپ کے علاوہ جتنے بھی ہیں کوئی مخلص نہیں ہے. ماں باپ سے بڑا کوئی اونچا بولو مخلص نہیں ہے. سب سے پہلے ان کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو, ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی, اور کسی کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں. اونچا بولو, کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. آج کچھ لوگوں کو آپتی ہے کہ یہ سنی بریلوی مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم سجدے نہیں کرتے, اور تم سے بھی کہتا ہوں جاؤ مزاروں پہ تو طریقہ سنو جانے کا. 4 قدم دور کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھو, چادر وغیرہ مت چوما کرو, ہم گنہگار ہیں, اس لائق نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے دور کھڑے ہو جاؤ تب فاتحہ پڑھو جو یاد ہو. یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے یہاں پہ بیان کرنا, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہاں کے حالات کو. 4 قدم دور ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. اور سید رضوان میاں صاحب قبلہ تشریف فرما, یہ ذمہ دار اسٹیج ہے, ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جتنے ڈھولک بجانے والے ہیں نا, جتنے ناچنے والے ہیں, جتنے لمبے لمبے بال رکھنے والے ہیں نا, اہل سنت کا اعلیٰ حضرت والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اونچا بولو, ان کو سنی مت کہا کرو, یہ سنی نہیں ٹنی
टुन्नी है टुन्नी, जोर से बोलो ये क्या है? टुन्नी है, इन्हें हमसे मत जोड़ो, हम तो वो हैं, हम जो है अल्लाह वालों के मजार पर पड़ी चादर नहीं चूमते, हम तो अपने बाप की कब्र पर जाते हैं ना तो बाप के कब्र के सरहाने को चूमते हैं और माँ की कब्र की पाइंती चूमते हैं। चादर चूमने में मजार की इख्तिलाफ है, लेकिन बाप की कब्र के सरहाने के चूमने में, माँ की कब्र की पाइंती चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी का इख्तिलाफ नहीं। तो लिहाजा कोशिश करो माँ बाप को राजी करने की। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा बड़ नवाज से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। टाइम बहुत मैंने ले लिया, सैयद साहब का टाइम लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी मोहब्बत करते हैं और पूरी गुफ्तगू सुन करके जाएंगे। हाथ उठा के बताओ कितने सुन के जाएंगे। और चौधरी साहब उठा लो यार, हाथ उठा लो, टोपी तो लाए ना, हाथ उठाओ, जाना मत। तुम्हें माँ, अपनी माँ की मोहब्बत का वास्ता मैं दे रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की मोहब्बत का वास्ता बैठना। यार कितने सालों में ये आज तुम्हारे यहाँ ये प्रोग्राम सजा, बताओ हर साल सजता है ये प्रोग्राम? हाँ, पूरे हर साल सजाओ हुजूर की आमद का जलसा। बोलो मनाएंगे इंशाल्लाह, मनाएंगे। हाथ उठा के बताओ कितने मनाएंगे? सब मनाएंगे। रिजवान भाई की जिम्मेदारी नहीं, मौलाना नाजिम की नहीं, हाफिज दानिश की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे दादाओं के नाम लूं, खुशी होगी? बोलो। मैं हुजूर के दादा का नाम लेकर बात खत्म कर लूं, अजदाद के नाम पढ़ के। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वालों की तवज्जो चाहूंगा। अरे मेरे भाई डरे मत यार, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो दुनिया के पहले इंसान का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। जोर से बोलो आदम अलैहिस्सलाम। और हजरत आदम को अल्लाह ने कितनी ज़बानें दी थी? 7 लाख। कितनी ज़बानें? 7 लाख। जब आदम अलैहिस्सलाम को इतनी ज़बानें, और दुनिया के अंदर कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? 21,000 या 30,000, इतनी ज़बानें। हजरत आदम को कितनी मिली? 7 लाख। जरा जोर से बोलो कितनी? 7 लाख। अब एक मौलवी कह रहा है हुजूर ने उर्दू ज़बान भी आके हमारे मदरसे में सीखी थी। अरे बेवकूफ, ये तेरे अक्ल का इलाज कहाँ किया जाए? तेरा दिमाग खराब है, कहीं तू पागल मत हो जाना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुनो। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम। जोर से बोलो आदम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, ऊंचा बोलो, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? बोलो शीश। जोर से बोलो कौन है? हजरत शीश। शीश के बेटे यानस। यानस के बेटे कैनान। कैनान के बेटे मलाइल। मलाइल के बेटे बयारत। बयारत के बेटे इदरीस। इदरीस के बेटे मुतवश्शिक। मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम। लमकने के नाम के बेटे नूह। नूह के बेटे साम। साम के बेटे जुल्हाद। अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो। साम के बेटे जुल्हाद। जुल्हाद के बेटे शालिक। शालिक के बेटे आबिर। आबिर के बेटे दाता। दाता के बेटे रावा। रावा के बेटे शारू। शारू के बेटे नाखूर। नाखूर के बेटे तारुक। तारुक के बेटे इब्राहिम। ऐसा नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। इस्माइल के बेटे केदार। केदार के बेटे अवाम। अवाम के बेटे हमल। हमल के बेटे साबित। साबित के बेटे सलमान। सलमान के बेटे अलैसा। रिजवान भाई सुनो, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। इस्माइल के बेटे केदार। केदार के बेटे अवाम। अवाम के बेटे हमल। हमल के बेटे साबित। साबित के बेटे सलमान। सलमान के बेटे अलैसा। अलैसा के बेटे अलियसा। अलियसा के बेटे औद। औद के बेटे हव्वा। हव्वा के बेटे अदनान। अदनान के बेटे महद। महद के बेटे नज़ार। नज़ार के बेटे मुज़र। मुज़र के बेटे इलियास। इलियास के बेटे मुद्रिका। मुद्रिका के बेटे खसीमा। खसीमा के बेटे किनाना। किनाना के बेटे नज़र। नज़र के बेटे मालिक। मालिक के बेटे फहद। फहद के बेटे गालिब। गालिब के बेटे लुई। लुई के बेटे काब। काब के बेटे मुर्रा। मुर्रा के बेटे किलाब। किलाब के बेटे उसई। उसई के बेटे अब्दे मन्नाफ। अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। हाथ उठा के बोलो तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, उठे भी वहां। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक तुम्हारी में है, ज़मीनो फलक। चचा बोल दो सुभान अल्लाह। और
اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ۔ جنہ میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن، سزائے محن ایسے منن یا امن و اما تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بخبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ یہ اعظم بھائی کے لیے تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ، کمیٹی والے تھکنے والے نہیں ہیں، ہاں ماشاءاللہ اعظم بھائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، تو بڑے ہیں تو آپ کو بڑے تم خیال سے ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پڑھ دوں، آپ پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول